بعض علماء نے لکھا کہ 5 بنیادی مصیبتیں ہیں جو ہر بندے پر آنی ہیں. ہر بندہ ان 5 مصیبتوں سے گزر کر رہے گا، نیک ہو یا بد ہو. ایک موت کی مصیبت، دوسرا قبر کی مصیبت، تیسرا حشر کی مصیبت، اور چوتھا نامہ اعمال ملنے کی، اعمال تلنے کی مصیبت، وزن اعمال، اور 5واں پل صراط سے گزرنے کی مصیبت. تو یہ 5 مصیبتیں ہیں جس میں سے ہر انسان کو بالآخر گزرنا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرما دی. میرا جو بندہ 5 نمازیں پڑھے گا میں اس کے لیے ان 5 مصیبتوں کو آسان فرما دوں گا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 5 نمازوں کے اوقات میں کیا حکمت ہے. ایک نماز ہے جو صبح اندھیرے میں ہی پڑھی جاتی ہے، ابھی سورج نکلا نہیں ہوتا، اس سے پہلے پہلے. تو علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اے میرے بندو تم صبح اٹھو تو دن کی ابتدا میری یاد سے کرو. تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں، تمہیں دنیا میں نے نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا منعم حقیقی ہوں. تم اٹھو تو سب سے پہلے میرے سامنے اپنی عبادت کر کے دکھاؤ، سر جھکا کے دکھاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بندے ہو. اس لیے فجر کی نماز اللہ نے فرض فرما دی. پھر ایک دوسری بات ہے کہ صبح کے وقت کو جنت میں جو دیدار الہی کا وقت ہوگا اس کے ساتھ مناسبت حاصل. جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ بھی صبح کا وقت ہوگا، ٹھنڈا وقت ہوگا، نہ رات ہوگی نہ دن ہوگا. تو اس وقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ میرے بندو تم دنیا میں اس وقت میں میرے سامنے عبادت کرو گے، جب جنت میں آؤ گے تو میں تمہیں اپنی تجلی سے نوازوں گا. پھر ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدھی رات کو زمین پر اتارا گیا تھا جنت سے. تو آدم علیہ السلام تو جنت کے رہنے والے تھے، جب دنیا میں آئے تو تنہائی تھی اور خاموشی تھی اور اندھیرا تھا. اب تنہائی، خاموشی اور اندھیرا آدمی کے اندر وحشت پیدا کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں میں کہاں آ گیا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اترے تو ان کے اوپر ایک خوف تھا، جنت چھوٹنے کا ایک غم بھی تھا، مگر جب دنیا میں آئے تو دنیا کے اس اندھیر خانے کو دیکھ کے ان کے اوپر ایک خوف تھا، پتہ نہیں مجھے کہاں بھیج دیا گیا، یہ اندھیرا ہمیشہ رہے گا، مجھے اس اندھیرے میں ہی رہنا پڑے گا یا کیا ہوگا. مگر جب صبح کے وقت ہوا تو اندھیرا جو تھا چھٹنے لگا اور روشنی ظاہر ہونے لگی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں امید کی کرن پیدا ہو گئی کہ مجھے اندھیرے میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ مجھے دن کی روشنی بھی نصیب ہوگی. انہوں نے اس وقت اللہ کے سامنے 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو امت محمدیہ کے لیے پسند کر دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آدم علیہ السلام کی پیروی کرے گی اور ان کو میں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لوں گا. پھر ظہر کا وقت کیوں؟ اس لیے کہ ظہر کے وقت سورج ڈھلتا ہے، جب سورج ڈھل جاتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے بندے جو میری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں وہ ثابت کر دیں کہ ہم ڈھلنے والوں سے اور مرنے والوں کی پوجا نہیں کرتے بلکہ ہم تو اس پروردگار کی پوجا کرتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہے گا. لا احب العاقلین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں ان کو پسند نہیں کرتا. تو ظہر کی نماز پڑھنے والا بندہ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے اے اللہ میں دنیا کے فانی جو ہے وہ کسی چیز کے سامنے سر نہیں جھکاتا، میں باقی رہنے والے پروردگار کے سامنے سر جھکاتا ہوں. اس لیے سورج ڈھل گیا، مجھے سورج کی پرستش نہیں کرنی، مجھے تو آپ کی عبادت کرنی ہے. تو ظہر کی نماز کو اللہ نے اس کے لیے فرض فرما دیا. پھر اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہنم کی آگ کو روزانہ دوپہر کے وقت بھڑکایا جاتا ہے. ہوتا ہے نا چولہے میں نئی لکڑی ڈالی جاتی ہے کہ آگ بڑھ جائے، تو جہنم کی آگ میں جو فیول ڈالا جاتا ہے وہ دوپہر کے وقت ڈالا جاتا ہے. تو جس وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پسند فرمایا کہ یہ امت اس وقت میں نماز پڑھے، میں ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دوں گا.
پھر عصر کی نماز اس لیے کہ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلی جاتی ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک صبح کے وقت ہوتی ہے اور ایک عصر کے وقت۔ عصر کے وقت دن کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور رات والے فرشتے ڈیوٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز کو پسند فرمایا تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 2 فرشتے دونوں گواہی دیں، جانے والا بھی گواہی دے کہ میں نے نماز پڑھتے دیکھا اس کو جب میں آیا، اور آنے والی بھی گواہی دے کہ جب ہم گئے تو یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس لیے والصلاۃ الوسطیٰ، اس نماز کو اللہ نے پسند فرمایا، اس لیے کہ مومن کی اس میں زیادہ جو ہے وہ اکرام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے عصر کے وقت پیٹ سے نکالا تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا مچھلی کو تو وہ سمندر کی تہ میں تھی، وہ سطح پر آئی اور اس نے آ کر یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال دیا، تو عصر کا وقت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ میرے یونس علیہ السلام عصر کے وقت مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عصر کی نماز ادا کرے گی، میں ان کو پریشانیوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دوں گا، عصر کی نماز کے بدلے میں ان کے حالات کو بہتر کر دوں گا اور ان کو پریشانیوں سے نجات عطا کر دوں گا۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت جیسے ہی سورج غروب ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا اور انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز بھی فرض فرما دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت نماز ادا کرے گی، میں ان کی توبہ اسی طرح قبول کروں گا جیسے ان کی جد امجد کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ اور اس لیے بھی کہ میرے بندوں نے سارا دن گزارا ہے، اب اس میں نیکیاں بھی کی ہیں مگر کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، تو مغرب کے وقت میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا تاکہ یہ جب رات کو سوئیں گے تو بخشے بخشائے آرام کریں گے۔ پھر عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے، پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، جس کو بھی ملی یا دن کی نمازیں ملی یا مغرب تک کی نماز تھی۔ یہ جو عشاء کی نماز ہے نا، ستارے چھٹکنے کے بعد نماز ادا کرنا، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے بندے رات کے اندھیرے میں میری عبادت کریں، اس کے بدلے میں ان کو قیامت کے اندھیرے سے نجات عطا کروں گا اور ان کے لیے نور کا بندوبست کر دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عشاء کا وقت اپنی عبادت کے لیے پسند فرما لیا۔ www.darsequran.com